آپ کی خدمت میں جس موضوع کو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ جناب سید عالمیان کی وہ سیرت ہے کہ جو سیرت ہم سب کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ جناب سیدہ نے اپنی 18 سالہ زندگی میں وہ نقوش سیرت چھوڑے ہیں کہ جو ہم سب کے لیے بہترین طور پر لائق عمل بھی ہیں اور ہمیں ان کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ جناب سیدہ نے جس موقع کے اوپر اس مدینہ طیبہ میں قدم رکھا، ظاہر ہے کہ یہ وہ عمر ہے کہ جس عمر میں انسان لوگوں کو اب بہترین انداز سے درس دے سکتا ہے۔ آپ جس موقع کے اوپر اس سرزمین پہ وارد ہوئی ہیں، اس موقع پر آپ کا یہ وجود ذی جود ہے کہ جو 9 سال کی عمر مبارک کو مکمل کر چکا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اب لوگوں کے درمیان آپ نے وہ کام انجام دیے کہ جن کی بنا پر لوگوں نے آپ کی شخصیت کو پہچانا، اور پھر آپ کے پاس لوگ آتے تھے، حتیٰ اپنے گھر کی خواتین کو بھیجتے تھے تاکہ آپ سے درس لیں اور ان دروس کے زیر سایہ یہ سب زندگی گزاریں۔ میں جس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ جناب سیدہ نے اپنی اس زندگی میں جو مدینہ طیبہ میں گزاری ہے، اس 9 سال کی زندگی میں سب سے زیادہ جس پہلو کو جناب سیدہ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا اجاگر کر کے، وہ آپ کا ایثار کا جذبہ ہے۔ ایثار کس کو کہتے ہیں؟ ایثار ایک ایسا لفظ ہے کہ جو ہماری زندگیوں میں پایا جانا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے انسان کا اپنے مال کو اللہ کے لیے دے دینا، یہ انفاق کہلاتا ہے۔ انفاق یعنی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دینا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نیچے اترے، آپ نے دیکھا کہ کوئی غریب بیٹھا ہے، اس غریب کو آپ نے اپنی جیب میں موجود 1000 روپے میں سے 10 روپے نکال کر دے دیے۔ یہ ہے آپ کا اللہ کی راہ میں انفاق کرنا۔ یہ جو آپ نے دیا ہے یہ کتنا ہوا؟ آپ کے 1000 میں سے 10 روپے کتنے بنے؟ کتنا پرسنٹ ہوا؟ 1% بھی اگر آپ نے دے دیا تو آپ انفاق کرنے والے سمجھے جائیں گے۔ لیکن ایثار کا درجہ اس سے بڑا ہے۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایثار کہتے ہیں انسان کا اس مال کو اللہ کی راہ میں دینا کہ جو اس کی ضرورت میں شامل ہے۔ ایک ہی ڈبہ بریانی ہمارے سامنے رکھی ہے جو خود کھانی ہے، اور کوئی ضرورت مند آ گیا، اب یہ انسان کا اپنی ضرورت پر اس سامنے والے کی ضرورت کو مقدم کرتے ہوئے اس کے حوالے یہ بریانی کا ڈبہ دے دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایثار کہلاتا ہے۔ اور اہل بیت اطہار نے امت کو مطالبہ کیا کہ تم انفاق کرو، اور خود اہل بیت اطہار نے ایثار کیا ہے۔ بہت فرق ہے۔ ہمارے لیے انفاق کرنا مشکل ہے، اہل بیت اطہار نے ایثار کر کے دکھایا کہ اگر انسان واقعاً اللہ سے لینا چاہتا ہے تو پھر اس کو اتنا کچھ اللہ دیتا ہے کہ جس کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کے سامنے وہ واقعہ موجود ہے۔ جناب سیدہ کے بیت الشرف میں بچوں نے بیماری کی بنا پر جب ماں باپ نے نذر کیا کہ ہم لوگ اگر یہ ہمارے دونوں شہزادے صحت مند ہو گئے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ یہ جو نذر ہے یہ بڑی اہم ہے۔ ہمارے درمیان بھی نذر کرتے ہیں، ہم بھی جب نذر کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ نذر کی جائے کہ جس میں کم سے کم ہمارے جسم کو تکلیف ہو، ہے یا نہیں؟ اہل بیت اطہار نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے بچے مریض ہیں تو کیا کیا؟ روزے کی نیت کیا، نذر کیا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا نذر کیا کریں گے؟ میں 5 روپے دے دوں گا اللہ کی راہ میں۔ کیوں؟ 5 روپے دینے میں کون سی زحمت ہے؟ میں نذر کیا کر لوں گا؟ میں مثال کے طور کے اوپر اگر ہمارا فلاں کام ہو گیا تو مثلاً ہم کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے۔
زیادہ زحمت ہمارے بدن کو نہیں ہونی چاہیے۔ اہل بیت اطہار کیا نظر کرتے تھے؟ وہ عمل کے جس میں باڈی کو، جسم کو زیادہ زحمت اٹھانی پڑے، ہم تیار نہیں ہوتے۔ اور اس کی ایک مثال سامنے موجود ہے، ہم کو مجلسوں میں آرام سے سننے کا شوق ہے، یہ بھی تو ایک مثال ہے نا۔ بدن کو جسم جتنا انسان دیتا ہے اتنا ہی زیادہ عبادتوں کی دنیا میں اللہ سے ثواب لیتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، لہٰذا غور کرنا چاہیے۔ 3 دن کے روزے کی نظر کیا، کس نے نظر کیا ہے؟ ماں نے اور والد نے، امیر المؤمنین نے اور جناب سیدہ نے۔ لیکن جب بچوں کو صحت ملی اور اب روزہ رکھنے کا موقع آیا تو کس نے روزہ رکھا؟ ان بچوں نے بھی روزہ رکھا کہ جن کی عمر کل 6 سال اور 7 سال کی ہے، اور یہ بچے ابھی بیماری کے بستر سے اٹھ کے آئے ہیں۔ عجیب ہے ہاں، ہمارے وہاں جب بچے بیمار ہو جائیں تو صحت ملنے کے بعد کیا کیا نہیں کھلایا جاتا۔ وہاں سے سوپ لے آؤ، وہاں سے فروٹ لے آؤ، وہاں سے ڈرائی فروٹ لے آؤ، یا یہ مثلا ان کو جوس پلایا جائے گا، ان کو الگ الگ طرح کے سوپ پلائے جائیں گے، ان کو الگ الگ دوائیں پلائی جائیں گے۔ یہاں کیا حال ہے؟ یہاں بچے روزہ رکھ کے بتا رہے ہیں کہ دنیا والے مادی چیزوں کے ذریعے سے، دنیا کی چیزوں کے ذریعے سے طاقت حاصل کرتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کے بچے اللہ کی عبادت کر کے طاقت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہم کو بھی عبادتوں کے ذریعے سے طاقت حاصل کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے اگر ہم نے ساری عبادتوں کو صحیح طور پہ انجام دیا ہے تو پھر ایکسٹرا ہم کو ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم نے مثال کے طور پہ ساری عبادتوں کو اچھے سے، البتہ خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے تو پھر ایسے موقع میں ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک نارمل انسان نے اگر ساری عبادتوں کو صحیح طور پہ انجام دیا ہے تو ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عجیب ہے، ایکسرسائز کے لیے وہ جم جا کر 1 گھنٹہ وقت دے سکتا ہے، نماز میں سجدے میں ایک زیادہ صلوات پڑھنے پہ تیار نہیں ہوتا ہے، نہیں، ایک صلوات زیادہ پڑھنا مولانا صاحب لمبا ہو جائے گا۔ پوچھتے ہیں مولانا صاحب کوئی دعا بتا دیجئے کہ کام ہو جائے، دعا نہیں مولانا صاحب بڑی لمبی دعا ہے، نہیں ہو پائے گا۔ فائدہ چاہتی ہیں 2 کروڑ کا اور 10 منٹ کی دعا پڑھنے پہ تیار نہیں ہے، یہ تو عجیب ناانصافی ہے۔ اگر ہم جم کے لیے اتنا وقت دینے پر تیار ہیں کہ ہمارا جوان جائے 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہاں پہ ایکسرسائز کرے واپس آئے، بہت اچھا ہے، میں اس کو اپوز نہیں کر رہا ہوں، لیکن اسی جوان کو جب مسجد میں بیٹھ کر کسی مجلس میں بیٹھنا پڑ جائے، نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، بھائی وہ وقت اگر نہیں تھا تو جم میں کیسے وقت تھا آپ کے پاس؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم کو وقت ہے ہمارے پاس، لیکن عبادتوں کا وقت نہیں ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ وقت ہے ہمارے پاس، عبادتوں کا وقت نہیں ہے۔ وقت ہے ہمارے پاس لیکن اللہ کی بندگی کا شوق نہیں ہے۔ وقت ہے ہمارے پاس لیکن کب کیا ہوتا ہے، جہاں یہ محسوس ہوا کہ نہیں یہ عبادت ہو رہی ہے، اب ہم کو لگتا ہے کہ نہیں 50 کام ذہن میں آتے ہیں، آپ کچھ متوجہ ہوئے؟ ہم کو ہمارا ذہن عبادتوں سے دور نہیں کر رہا ہے، ہم کو ہمارا ذہن اہل بیت کے ذکر سے دور نہیں کر رہا ہے، بلکہ جو نہیں چاہتا کہ ذکر اہل بیت میں ہم شرکت کریں وہ شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے۔ وہ شیطان ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں، بس جلدی چلو، میٹنگ ہے، پروگرام ہے، کانفرنس ہے، ملنا ہے، کام کرنا ہے، ساری چیزیں۔ اور جب مسجد سے نکلے، امام بارگاہ سے نکلے، گھر جا رہے ہیں، 10 منٹ یہاں پہ کھڑے ہوئے دوست سے بات کر رہے ہیں، 20 منٹ وہاں کھڑے ہوئے پان چبا رہے ہیں، 30 منٹ وہاں پہ کھڑے ہوئے موبائل کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی آپ تو بڑی جلدی میں تھے، کہنے نہیں جلدی تو تب تک تھی جب تک مسجد میں تھے، ابھی تو وقت ہی وقت ہے، اب تو ماشاءاللہ جلدی کیا ہے گھر جانے کی۔ تو بھائی اگر جلدی نہیں ہے تو مسجد سے کیوں نکل پڑے؟ یہ جو ہمارا جذبہ ہے، ہمارا مزاج ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں عالم یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے جن بچوں کی بیماری کی بنا پہ نظر کی گئی ہے ان بچوں نے بھی روزہ رکھا ہے، اور اب
صبح سے لے کے جب روزے کا وقت شروع ہوا گھر میں کسی نے کچھ نہیں کھایا. اور یہ بھی انفرادیت ہے تو بس اہل بیت اطہار کے گھرانے کی انفرادیت ہے. ہم میں سے بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کے گھر میں 24 گھنٹے خادمہ موجود ہوتی ہے, 24 آورز ان کے گھر میں نوکرانی موجود ہے, لیکن کیا مجال کہ اس نوکرانی نے کبھی نماز پڑھ لی ہو؟ نہیں. کیا مجال جو اس نوکرانی کو کبھی ہم نے کہا ہو کہ آؤ مجلس میں بیٹھ جاؤ؟ نہیں. وہ کام کرے گی, مجلس میں نہیں بیٹھ سکتی. وہ کام کرے گی, نماز نہیں پڑھے گی. وہ کام کرے گی, قرآن نہیں پڑھے گی. کیوں؟ ہم نے سکھایا ہی نہیں اس کو. یہاں عالم یہ ہے کہ جناب سیدہ کے گھر میں کام کرنے کے لیے جس نوکرانی کو, جس خادمہ کو رکھا گیا ہے, وہ اتنی عظیم خاتون ہیں کہ جب لوگوں سے گفتگو کرتی ہیں تو قرآن میں بات کرتی ہیں. ہمارے گھر کام کرنے والوں کے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے, وہاں اہل بیت اطہار کے گھر کے خادمین ہیں کہ جو قرآن میں بات کرتی ہیں. آپ ذرا سوچیں, جس گھرانے میں کام کرنے والے خادمہ اور خادم قرآن میں بات کریں, اس گھرانے کے بزرگوں کا کیا عالم ہوگا. وہ واقعہ آپ نے سنا ہے, یہ 4 اماموں کے ساتھ واقعہ رونما ہوا ہے. ابھی چوتھے امام کی ولادت باسعادت ہمارے درمیان گزری ہے, امام زین العابدین علیہ السلام. مولا کے اسی بیت الشرف میں آپ جانتے ہیں یہ جو ہمارے درمیان سیخ کباب ہوتے ہیں, سیخ کباب کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ وہ ایک سلاخ ہوتی ہے, اس سلاخ کے اوپر گوشت لگا کر اس کو بھونا جاتا ہے, یہ کباب بن جاتا ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ یہی سلاخ لے کر نوکرانی جا رہی تھی, کام کرنے والی خادمہ جا رہی تھی, اور یہ سلاخ گر پڑی. مولا کے گھر میں موجود ایک بچہ زخمی ہو گیا. اس زمانے میں اگر کسی کنیز سے غلطی ہو جائے تو بس یوں سمجھے کہ آسمان زمین پہ آ جاتا تھا, کھڑے قد اس کو نکال دیا جاتا تھا, سزاؤں پہ سزائیں دی جاتی تھی. یہ سامنے کھڑی لرز رہی ہے کہ اب تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اس لیے کہ میں نے مولا کے گھر کے ایک بچے کو زخمی کیا ہے, اب تو کیا نہ ہو جائے کچھ کم ہے. لرز رہی ہے. مولا نے پوچھا خیریت کیا ہو گیا؟ اچھا, مولا کو بتایا گیا کہ اسی کی بنا پر یہ بچہ زخمی ہوا ہے. جیسے ہی مولا نے پوچھا کیوں, کیا ہو گیا؟ اس نے کہا والکاظمین الغیظ, وہ لوگ کہ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. تھوڑا سا آپ لوگ آگے اور سمٹائی تاکہ بعد میں مومنین کو بیٹھنے کا موقع مل جائے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. جیسے ہی اس کنیز نے مولا کو دیکھا اور مولا نے پوچھا کیا ہوا, کیا فرمایا مولا سے اس نے؟ والکاظمین الغیظ, یہ قرآن مجید کی آیت ہے. غصے کو پی جانے والے, مولا نے کہا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا. اس نے کہا والعافین عن الناس, وہ آیت پڑھ لی, آیت کا اگلا ٹکڑا. مولا نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اس نے اگلا ٹکڑا اسی آیت کا پڑھا, ان اللہ یحب المحسنین, اللہ نیکیاں کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مولا نے فرمایا کہ جا تجھے اللہ کی راہ میں نے آزاد کر دیا. کچھ آپ نے غور فرمایا؟ یہ مولا کے گھر کا کوئی بچہ نہیں ہے, مولا کے گھر کا کوئی جوان نہیں ہے, مولا کے گھر کی کنیز ہے جو قرآن میں بات کر رہی ہے. یہ ہے تعلیم اہل بیت اطہار. اپنے گھر کی کنیز کو بھی قرآن ایسا سکھایا ہے, صرف پڑھنا نہیں سکھایا ہے, قرآن میں بات کرنے کی صلاحیت پیدا کر دی ہے. یہ صرف اہل بیت اطہار کا یہ درس ہے جو ہم سب کے لیے ہے. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت اطہار کے گھر میں نظر کی گئی ہے کہ بچے صحت پا جائیں گے, 3 دن روزہ رکھیں گے. اور اب ان 3 دن کے روزوں کے لیے جہاں ماں نے روزہ رکھا, جہاں والد نے روزہ رکھا, وہیں ان 2 بچوں نے بھی, جنہوں نے نظر نہیں کی ہے, وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ گھر میں کام کرنے والی وہ کنیز کہ جن کو کائنات جناب فضہ کے نام سے جانتی ہے, انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے. یہ 5 شخصیتیں, 5 افراد ہیں کہ جن میں 4 معصوم ہیں اور 1 کنیز ہے. اس سے زیادہ اسلام عزت نہیں دلا سکتا. کنیزوں کو یہ عزت ہے کہ وہ اپنے گھر کے مالکوں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی عبادتوں میں شریک ہو جائیں. یہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے, یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے. ہم تو اپنے آفس میں
اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں تیار نہیں ہوتے. وہاں اہل بیت اطہار ہیں کہ جو گھر کی کنیز کے ساتھ بیٹھ کے افطار کر رہے ہیں. کبھی کبھی تو مسئلہ بڑا عجیب ہو جاتا ہے. ہم لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں, دسترخوان لگا ہوا, نہیں ہم کو کچھ مومنین ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے نیاز چکھنا اچھا نہیں لگتا. عجیب ہے, وہ نیاز ان کی مومنین کی خود کی تھوڑی نہیں ہے, وہ تو امام کے معصوم کے نام کی ہے. آپ کو شرم کیسی آ رہی ہے؟ بس اس لیے کہ وہ مومن جو میرے بغل بیٹھے گا مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا. حد ہو گئی. جس کے دل میں محبت اہل بیت اطہار ہوتی ہے وہ کائنات میں سب سے بہتر ہوتا ہے. اس کی عزت کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کہیں نہیں وہ مجھ سے چھوٹا ہے, میں بڑا ہوں. ہم کیسے بڑے ہو گئے بھائی؟ نتیجہ یہ ہے کہ دسترخوان سجایا جا چکا ہے, دسترخوان کے اوپر سرکار امیر المؤمنین تشریف فرما ہیں اور نماز پڑھی جا چکی ہے. اب سب آگے دسترخوان پہ تشریف فرما ہوئے امیر المؤمنین جناب سیدہ امام حسن امام حسین, اور اسی دسترخوان پر جناب فضہ بھی بیٹھی ہیں. عجیب ہے. اتنی عزت اسلام نے دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ کس کا کام چھوٹا ہے کس کا کام بڑا ہے. اسلام یہ دیکھتا ہے کس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور کس کے دل میں نہیں ہے. معیار محبت یہ ہے کہ کون اللہ والا ہے کون اللہ والا نہیں ہے. کام کی بنا پہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے, بلکہ اللہ کے لیے کتنا انسان کے لیے خلوص ہے اللہ کے لیے, اس بنا پہ انسان بڑا چھوٹا بنتا ہے. دسترخوان پہ جناب فضہ بیٹھی ہیں اور اب نوبت یہ ہے کہ دروازے کے اوپر اچانک آواز آئی, کون ہے جو اللہ کی راہ میں کچھ مجھے صدقہ دے؟ یہ کون ہے؟ کون؟ کہا میں مسکین ہوں جس کے پاس سال بھر کا کوئی خرچہ نہیں, آج مانگنے کے لیے آیا ہے. عجیب جملہ ہے یہاں پہ, آپ توجہ سے سنیے گا. ساری روایتوں میں متفقہ طور پہ لکھا ہے کہ ان پانچوں نے اپنی غذا کو اٹھایا اور اس آنے والے مسکین کو دے دیا. غذا کتنے لوگوں کی تھی؟ 5 افراد کی. آنے والا کتنا؟ 1. آپ نے غور فرمایا؟ اچھا آنے والا بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ بھئی اتنا کیوں دے رہے ہو. آج کا زمانہ تو نہیں ہے کہ زیادہ لے لیں گے تو جا کے گھر میں فریج میں رکھ دیں گے کل کھا لیں گے. اس زمانے میں تصور نہیں تھا, جو کھانا ہے وہ اسی وقت ختم ہونا ہے. وہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے اس سے زیادہ نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی غذا اسے مل رہی ہے وہ 1 آدمی کی غذا ہے. دینے والے کتنے ہیں؟ 5. لینے والا جو لے رہا ہے وہ 1 آدمی غذا لے رہا ہے. آپ متوجہ ہوئے؟ یہ اہل بیت اطہار کا زہد ہے. جتنا اس دنیا میں 1 آدمی کھاتا ہے اہل بیت میں 5 مل کر اتنا کھاتے ہیں. یہ عجیب زہد ہے اہل بیت اطہار. کوئی سوچ نہیں سکتا. اس مرحلے میں ہم اور آپ تو شاید سوچنا تو دور کی بات ہے, تصور میں بھی نہیں لا سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ زہد پایا جاتا ہے. ساری غذا دے دی گئی. اور یہ بھی عجیب انفرادیت ہے. پہلی شب آئی ہے جس میں آنے والا مسکین ہے, دوسری شب آئی ہے آنے والا یتیم ہے, تیسری شب آئی ہے آنے والا اسیر ہے. یتیم وہ ہے کہ جس کے ماں باپ سر پہ نہ ہو, جس کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے. مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہیں ہے. اسیر وہ ہے کہ جو گرفتار ہے, جس کے لیے کوئی انتظام نہیں. البتہ میں عرض کر دوں اس زمانے میں جیل خانہ نہیں ہوتا تھا جیسے آج زندان ہوتا ہے. جیل خانہ اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں لوگ اگر قیدی بنا کر لائے جاتے تھے تو بعض گھروں میں اسی لیے خدمتوں کے لیے رکھے جاتے تھے. اگر مرد ہے تو غلام بن کے رہے گا, عورت ہے تو کنیز بن کے رہے گی. یہ قیدی ہوتے تھے. اور اگر کوئی مجرم ہے تو پھر اس کو ذمہ داروں کے گھر میں رکھا جاتا تھا تاکہ وہ اس گھر میں رہیں اور پھر اپنی زندگی کو تبدیل کریں. اس زمانے میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ گھر والوں کے پاس کھلانے کی رقم نہیں ہے تو یہ اسیر جاتے تھے, لوگوں سے پیسہ مانگتے تھے, رقم مانگتے تھے, یا مثلا کھانا پینا مانگتے تھے اور اپنی زندگی اس طرح سے گزارتے تھے. لہٰذا یہ جو ایک اعتراض بعض لوگ کرتے ہیں کہ اس زمانے میں تو اسیر ہوتا نہیں تھا, تو بھائی یہ اعتراض ہم پہ آپ پہ نہیں, یہ تو قرآن کی آیت ہے. یہ اعتراض تو قرآن پہ ہے کہ اسیر کیسے آیا. اہل بیت اطہار کے دروازے پہ اسیر آیا, لیکن ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کی روایت ہے کہ یہ 3 دن
ایک دن مسکین، دوسرے دن یتیم، تیسرے دن اسیر۔ یہ 3 اللہ کے فرشتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے بھیجا تھا تاکہ یہ در اہل بیت سے روٹیاں لے کر جائیں۔ آپ نے کچھ غور فرمایا؟ جب انسان اہل بیت اطہار کا خدمت گزار بن جاتا ہے تو اس کی بھی روٹی اتنی محترم ہو جاتی ہے کہ پھر فضہ کی روٹی کو ملک لے کر جاتی ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ بھئی آپ کی صلوات سے سمجھ میں آتا ہے کہ میری بات آپ سمجھے یا نہیں سمجھے، لہٰذا بتا دیا کیجئے کہ میں سمجھ گیا، ورنہ اگر اہل بیت کا خدمت گزار ہے تو اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیوں کا تقدس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کی بنی ہوئی روٹیاں ملک لے کر جاتی ہیں۔ یہ ہے جناب فضہ کا رتبہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب فضہ بڑے خاندان کی ہیں، اس لیے نہیں ہے۔ جناب فضہ مثلاً بہت زیادہ دولت مند ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ مثلاً یہ کہ جناب فضہ مثال کے طور کے اوپر بہت زیادہ بھائی بہن ہیں، نہیں، یہ بھی ریزن نہیں ہے۔ بس ایک ریزن ہے، وہ ریزن کیا ہے؟ جناب سیدہ کی خادمہ ہیں، اہل بیت اطہار کی خدمت گزار ہیں۔ اگر ہمیں بھی زندگی میں کچھ بننا ہے تو اہل بیت اطہار کے خدمت گزار بن جائیں۔ انسان کو اللہ عزت دیتا ہے، رتبہ دیتا ہے۔ اور اب جس موقع کے اوپر یہاں سے میں اہم بات کہنے جا رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیے گا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، اس کے بعد لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ بڑا قیمتی لفظ ہے۔ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، جبکہ اس غذا کی انہیں ضرورت ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، ہمیں تم سے نہ تو جزا چاہیے، یعنی پلٹ کر یہ نہیں کہ آج ہم نے دیا ہے کل تم لا کے دینا، کوئی جزا نہیں۔ اور اگلا جملہ ولا شکورا، ہمیں تم سے تھینک یو بھی نہیں چاہیے ہے۔ یہ بہت عظیم چیز ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ بات بری لگے، لیکن مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، ہم جب بانٹتے ہیں تو نیوز پیپر میں پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کتنا بانٹا۔ ہم جب بانٹتے ہیں تو بڑے بڑے پوسٹر چھپ جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا۔ ابھی تو نوبت یہ ہے کہ مسجدوں کے باہر بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ مسجد فلاں نے بنائی، پنکھے کے پروں پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں نے ڈونیٹ کیا ہے، واٹر کولر کے اوپر لکھا رہتا ہے کہ فلاں نے پانی یہاں کے اوپر ڈونیٹ کیا ہے۔ یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا نام نہ لکھا تو فرشتے بھول جائیں گے۔ بھائی فرشتے نہیں بھولیں گے، ہم لکھیں نہ لکھیں اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے لکھنے سے مسئلہ ہو سکتا ہے، نہ لکھنے سے مسئلہ نہیں ہوگا بلکہ اور حل ہوگا۔ کبھی کبھی لکھنے کی بنا پر انسان کی ریاکاری سامنے آ سکتی ہے۔ ہم نے تو بعض ایسے متدین مومنین دیکھے ہیں کہ جو مسجد کو ڈونیشن دیتے وقت رسید پہ اپنا نام نہیں مرد مومن لکھواتے ہیں۔ اور ہم نے ادھر سے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات نام میں ذرا سا اسپیلنگ میں غلطی ہو گئی تو جھگڑا ہو گیا، یہ بھی دیکھا ہے۔ یعنی وہ سوچ رہے ہیں کہ مثلاً اگر محمد نام کسی کا ہے اور لکھنے میں اے کے بجائے ای لکھ دیا تو فرشتہ کسی اور کو لے آگے ثواب دے دے گا۔ یہ لیجیے، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ ہم لوگ نہیں پتہ یہ جو دنیاوی مزاج ہے یہ دین میں کیوں لے آئے۔ دین نہیں چاہتا کہ آپ دوسروں کو بتائیں، دنیا چاہتی ہے۔ وہ تو الیکشن میں ہوتا ہے کہ ہم نے 5 سال کیا کیا بتائیں گے، اس لیے کہ پھر اگلے 5 سال کے لیے ہم کو ووٹ چاہیے۔ اللہ کی وہاں تو مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے بتاؤ تاکہ اللہ اگلے 5 سال کے لیے موقع دے، اللہ کی وہاں نہیں ہے ایسا۔ اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو اہل بیت اطہار نے کل کیا تھا، 14 صدیوں کے بعد تک باقی ہے۔ اور جن لوگوں نے دنیا کے لیے کیا تھا آپ جانتے ہیں، سرکار امیر المؤمنین نے جس موقع پر یہی نماز کی حالت میں انگوٹھی دی ہے، بہتوں نے اس کے بعد انگوٹھی دی۔ ان کے لیے آیت آنا تو دور کی بات، آج تک کوئی انسان ان کا نام بھی نہیں جانتا۔ کیوں؟
اس لیے کہ آیتوں کے آنے سے پہلے دینا اور ہوتا ہے، آیت آ جانے کے بعد دینا اور ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے کیجئے، آیتوں کے لینے کے لیے نہیں کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ اور اسی لیے آپ محسوس فرمائیں، اب جب اہل بیت اطہار نے یہ 3 دنوں تک مسلسل اپنی غذا یتیم مسکین اسیر کو دے دیا، تو اب نوبت یہ ہے کہ گھر میں اب تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں بچا۔ میں یہاں پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں جو تاریخ میں ہے، جو معمولاً ہمارے درمیان نہیں نقل ہوتا، اور شاید یہ جملہ بھی سخت ہو جائے، لیکن مجھے آج کہہ لینے دیجئے۔ علامہ سید علی نقی صاحب نے اپنی ایک کتاب میں تاریخ اسلام یہ تفصیل لکھی ہے کہ یہ گھر میں کیوں غذا نہیں تھی اور کیوں یہ 3 دن تک گھر میں بھوک رہی۔ تفصیل لکھی ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب پہلا دن آیا تو پہلے دن میں غروب سے پہلے سرکار امیر المؤمنین یہودی کے پاس گئے اور یہودی سے کام لیا۔ کام کیا لیا؟ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ تاگا، جس کو آپ لوگ دھاگا کہتے ہیں، دھاگا بنایا جاتا تھا روئی کے ذریعے سے، کاٹن سے۔ آج مشینوں سے بنتا ہے، اس زمانے میں باقاعدہ یہ تاگا مشین نہیں ہوتی تھی بلکہ ہاتھ کے ذریعے سے کاتا جاتا تھا، اور یہ روئی جو ہے وہ دھاگا بنتی جاتی تھی۔ امیر المؤمنین 3 دن کے مطابق اس سے یہ لے کر آئے تاکہ ہم اس روئی کے ذریعے سے تاگا بنا کر تمہیں دیں گے اور اس کے مقابل تم مجھے رقم دو گے۔ اس نے 3 دن کی رقم پہلے ہی دے دیا مولا کو۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ گھر میں روئی بھی رکھی ہے اور گھر میں رقم بھی رکھی ہے۔ پہلے دن ہوا کیا کہ جتنی مقدار میں 1 دن کی رقم بنتی تھی اتنی مقدار میں 1 دن کا کام کمپلیٹ کر لیا گیا۔ اب وہ دوسرے دن اور تیسرے دن کے لیے وہاں کے اوپر کاٹن روئی رکھی ہوئی ہے، پیسہ بھی رکھا ہوا ہے، لیکن یہ اہل بیت اطہار کی امانت داری ہے کہ جو اگلے دن کی رقم ہے وہ اس دن استعمال نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہم نے اس کاٹن کے ذریعے سے تاگا نہیں بنایا ہے، لہٰذا وہ رقم لینے کا ابھی ہمیں اختیار نہیں ہے۔ محسوس فرما، یہ ہے اہل بیت اطہار کی امانت داری۔ جتنا کام اتنی اجرت۔ یا عالم یہ ہے کہ کام کسی کے لیے کر رہے ہیں، اجرت کسی اور سے لے لیتے ہیں۔ نہیں، میں شاید اپنی باتیں نہیں پہنچا پایا۔ آپ چلے آئیے، نہ جانے کتنے ایسے گورنمنٹ سرونٹ مل جائیں گے، گورنمنٹ سے پیسہ لے رہے ہیں کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے کام کروں گا، لیکن جو کام ہوگا، کام کروانے آئے گا، اس سے بھی پیسہ لیں گے۔ یہ کہاں سے ہو گیا بھائی؟ اسی کام کے لیے آپ نے کسی سے پیسہ لیا ہے، تو پھر اب اسی کام کے لیے جو کروانے کام آئے اس سے پیسہ لینے کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا مزاج امانت داری کا نہیں ہے، ہم اس مزاج کے نہیں ہیں۔ ہاں، اگر مستقیماً ڈائریکٹلی اس نے ہم سے وہ کام کہا ہوتا اور ہم پیسہ لے رہے ہیں تو الگ بات ہے۔ اور اسی لیے یہ رشوت جو لی جاتی ہے وہ اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ ایک کام کے لیے 2 جگہ سے آپ پیسہ لے رہے ہیں، یہ اسلام کو پسند نہیں ہے۔ اور اوپر سے اس کا طرح امتیاز یہ ہے کہ رشوت پہ رشوت لے رہا ہے انسان، اور پھر اسی پیسے کے ذریعے سے حج کرنے بھی چلا جا رہا ہے، اسی پیسے کے ذریعے سے نمازیں بھی پڑھائی جا رہی ہیں، اسی پیسے کے ذریعے سے مسجد بھی تعمیر ہو رہی ہے۔ نہیں، جو پیسہ اللہ کو پسند نہیں ہے اس پیسے کے ذریعے سے آپ حج کر کے اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے ہیں۔ بالکل 2 4 والی بات ہے۔ عجیب ہے اہل بیت اطہار کی امانت داری۔ میرا وقت پورا ہو رہا ہے، میں جلدی جلدی اپنے آخری مرحلے تک آپ کو لے کے آ جاؤں۔ یہ جناب سیدہ کا ایثار ہے، اور یہ درس ایثار جناب سیدہ نے دیا ہے، اور یہی درس ایثار کم از کم ان 20 دنوں کی مجلسوں میں ہمارے درمیان نہیں ہونا چاہیے، یا ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہنے کی ہمت نہیں کی کہ ہونا چاہیے۔ کم از کم زبان سے تو کہنے کی ہمت کیجئے۔ یہ جذبہ تو ہمارے اندر ہونا چاہیے 20 دنوں میں۔ اگر واقعاً جناب سیدہ کے لیے مجالس عزا ہم منعقد کر رہے ہیں، ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی ضرورت مند ہے، وہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اپنے مال کا کچھ حصہ دے دیا۔ میں نے جیسا عرض کیا تھا، انفاق اور ایثار۔ انفاق یہ ہے کہ اپنے مال سے کچھ % دے دیا جائے۔ ہم کیا اللہ کی راہ میں دیں گے؟ ہم کو تو خمس دیتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ 20% دے دیں گے، 20% دے دیں گے، بچے گا کیا ہمارے پاس؟ بھائی وہ 80% بچے گا آپ کے پاس۔
ہم کو تو خمس بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اہل بیت اطہار اپنا سب کچھ دے سکتے ہیں، اور یہ ہم کو درس دے رہے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ جناب سیدہ کی یہ شہادت کی تاریخیں ہیں، اور عرض کروں گا انشاءاللہ جناب سیدہ نے اس امت کو کیا کیا درس دیا، ان میں سے ایک درس یہی درس ایثار ہے جو آج ہمارے درمیان گفتگو میں آیا۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اسے اپنی زندگی میں اختیار کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک اپنے سارے مال کو اللہ کی راہ میں بانٹ دے، میں تفصیل بیان کر چکا ہوں مسجد میں کہ سارا مال ہمیں اللہ کی راہ میں نہیں دینے کا اختیار ہے۔ ہمیں کس مال کو دینے کا اختیار ہے، کتنا بانٹنا ہے، وہ ایک الگ تفصیلی بحث ہے جس بحث میں یہاں پر نہیں جاؤں گا۔ لیکن جن چیزوں پر میرا خود کا اختیار ہے، لفظ میرا پہ توجہ دیجیے گا، میرے مال میں میری وائف کا بھی حق ہے، میرے مال میں میرے بچوں کا بھی حق ہے، میرے مال میں میرے پیرنٹس کا بھی حق ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جس مال پر میرا اختیار ہے وہ مال تو میں دے سکتا ہوں۔ جس مال پر اللہ نے مجھے اتھارٹی دی ہے، مثلا خود میری جان، اگر کسی موقع پر اسلام کو ضرورت پڑ جائے تو یہ جان اللہ نے ہمارے اختیار میں دی ہے، ہم اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں۔ لباس جو میرے اختیار میں ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں۔ تو جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں انہیں دینے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہی ان ایام عزائے فاطمیہ کا ایک بہت بڑا درس ہے جس کو ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ سب سے زیادہ اگر اہل بیت اطہار کے درمیان کوئی غم منایا گیا ہے تو کربلا کا غم ہے، اور واقعات کربلا کے بعد جس غم کو سب سے زیادہ منایا گیا وہ جناب سید عالمیان کا سوگ ہے۔ سب سے زیادہ سوگ منایا گیا۔ معصومین نے 5ویں امام کی حیات طیبہ میں ذکر ملتا ہے، حتیٰ 6 امام کی حیات طیبہ میں سوگ کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہمارے 9ویں امام کی زندگی میں تو عجیب مرحلہ ہے۔ یہی 8ویں امام، آپ جانتے ہیں کہ جب 8ویں امام مدینہ طیبہ سے اسی مرو کے لیے، اسی خراسان کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اس موقع پر ہمارے 9ویں امام کی عمر کل 3 سے 4 سال کے درمیان تھی۔ اور اب جب یہ واقعہ مدینہ طیبہ کا ہے اور 8ویں امام موجود ہیں، اس کے معنی ہے کہ مولا کی عمر 3-4 سال کے درمیان ہے، چھوٹی سی عمر۔ ہمارے 8ویں امام اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے، دیکھا کہ آپ کے بیٹے جناب ہمارے 9ویں امام زمین پہ بیٹھے ہیں، اور انداز یہ ہے کہ غصہ اتنا زیادہ کہ پیشانی پہ بل ہیں، اور غم اتنا زیادہ کہ آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انسان کی کیفیت بڑی ہی عجیب ہوتی ہے، جب غصہ بھی ہو، غم کا بھی موقع ہو، مٹھیاں بھیجی ہوئی ہیں اور زمین کے اوپر اپنے ہاتھ کو مار رہے ہیں۔ اس موقع کے اوپر امام آگے بڑھے، اپنے بیٹے کو اپنے زانوں پہ بٹھایا، پوچھا بیٹا کیا وجہ، اتنا غصہ اور اتنے غم کی وجہ کیا ہے؟ سنیں گے آپ، ہمارے 9ویں امام فرماتے ہیں کہ بابا میں مدینے کی زمین سے بس ایک سوال کر رہا ہوں، اے ارض مدینہ بس مجھے اتنا بتا دو کہ میری دادی کا قصور کیا تھا، میری دادی کی وہ خطا کیا تھی کہ جس کی بنا پر میری دادی پہ اتنے ظلم ڈھائے گئے، ان کے دروازے کو گرایا گیا، ان کے محسن کو شہید کیا گیا، ان کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا، میری دادی کا قصور کیا تھا؟ میں اس عرض مدینہ سے پوچھ رہا ہوں۔ ہاں یقیناً ہمارے 9ویں امام کے لیے بڑا سخت ہے کہ وہ یہ منظر اپنی نگاہوں کے سامنے سوچیں اور محسوس کریں، لیکن کہنے کو دل چاہتا ہے کہ آقا آپ نے دادی کے واقعات کو سنا، آپ برداشت نہ کر سکے۔ کوئی امام حسن امام حسین کے دل سے پوچھے، چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں، 6 سال اور 7 سال کی عمر ہے، نگاہوں کے سامنے کبھی کوئی آ کے ماں کو تازیانہ مار رہا ہے، کبھی کوئی ماں کے اوپر دروازہ گرا رہا ہے، کبھی کوئی ماں کو زخمی کر رہا ہے، اور بچے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا یوٹیوب کے اوپر وہ کلپ موجود ہے کہ جس میں ایک اچھا نوحہ خان جس موقع کے اوپر جناب سیدہ کے مسائل پڑھتے پڑھتے انہوں نے اپنے چہرے پہ تماچے
تماچے مارنے شروع کیے، اس کے 2 بیٹے دوڑتے ہوئے آئے اور مضبوطی سے ہاتھ کو پکڑ لیا کہ آپ اپنے کو نہیں ماریں، ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہاں، کوئی اگر ماں باپ کو مارتا ہے، حتیٰ خود بھی اگر ماں باپ اپنے ہاتھ کو اپنے جسم پہ ماریں، بچے برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ کیسے امام حسن نے صبر کیا ہوگا، کیسے امام حسین نے صبر کیا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے شہادت سیدہ کے بعد جب ایک دن امام حسن اور امام حسین اسی مدینے میں نکلے ہیں اور گزر رہے ہیں، ایک جگہ کے اوپر امام حسن اچانک رک گئے، اور پھر 7 سال کی عمر ہے، ذرا تصور کریں یہ 7 سال کی عمر میں کتنا ماں سے محبت ہے۔ امام حسن نے رک کر اپنے چہرے کو گھما لیا اور امام حسین کی طرف دیکھنے لگے۔ امام حسین نے پوچھا بھیا آپ کو تو آگے جانا تھا، یا آپ کیوں رک گئے؟ امام حسن فرماتے ہیں اے بھیا کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو سامنے وہ شخص کھڑا ہے جس نے اماں کو تازیانے مارے تھے، سامنے وہ شخص کھڑا ہے جس نے ہماری مادر گرامی قدر کی توہین کیا تھا۔ میں اپنی ماں کے قاتل کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں عزاداروں، کوئی اپنے ماں باپ کے قاتل کو نہیں دیکھ سکتا، برداشت نہیں کر پاتا، لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، آقا مدینے میں آپ کو ایک بار دیکھنا پڑا، آپ برداشت نہ کر پائے، لیکن ہائے رے کربلا کی سکینہ 4 سال کی عمر میں ناقے پہ بیٹھی ہوئی، اب جو کوفے کی طرف جا رہی ہے، نظر اٹھتی ہے سامنے شمر دکھائی دیتا ہے۔ چاہے سکینہ نے کہا ہو اے شمر میں تجھے دیکھتی ہوں مجھے میرا بابا یاد آ جاتا ہے، میرے بابا کا سوکھا گلا یاد آ جاتا ہے، اے شمر تم پہ نظر پڑتی ہے تو میرے بابا کی مظلومیت لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار دشمنان سیدہ اور وہ تمام افراد جنہوں نے جناب سیدہ پہ ظلم ڈھائے، پروردگار ان پہ شدید عذاب نازل فرما۔ پروردگار جنت البقیع کو آباد فرما۔ اس مقدس بارگاہ کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سبھی کو جناب سیدہ کے صدقے میں شفا عطا فرما۔ پروردگار آج شب جمعہ ہے، تمام مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار تمام مؤمن جو دنیا سے اٹھ گئے ان مرحوم مؤمنین کو جناب سیدہ کا مہمان قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔